نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ چار ایسی چیزیں، چار ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، ایسی عورتیں خوشیاں منائیں کہ جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں مل جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چار ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالی جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں جس سے وہ جان سکے کہ آیا وہ بھی جنت کی حقدار ہیں یا وہ دنیا میں ہی جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں، اب ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ نے چار ایسی چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چار چیزیں عورت کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چار علامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے، تو ایسی خاتون کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامت یہ کہ اسے سچائی، حق کا ساتھ دینا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے۔ جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جائیں گی، ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ ایک بد شکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا میری بہت عزت کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے اور وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے، آخر وہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا گھر ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ جل شانہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ جل شانہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ جل شانہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی، اللہ جل شانہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اللہ جل شانہ نے مجھے ان
گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ آنکھیں دیتا تو شاید میں ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتی، اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام بتا کہ میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ ایک اور کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کا ذکر اور اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر و اذکار سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔